کہ وفاقی حکومت کی مدت پوری ہونے میں صرف 53 دن باقی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں، مگر مقررہ وقت سے انتخابات میں 6 ماہ افواہیں سرگرم ہیں۔ کیا وہ 2023 الیکشن کا سال ثابت ہوگا؟ دیکھیے، میرا یہ پرسنلی خیال ہے کہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے دکھایا، پہلے تو میں اس طرف آؤں گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی وزیر اعظم ہندوستان کی بات کا جواب دینے کے لیے، تو وہ تو عید کے اگلے دن اندازہ ہو گیا کہ اپنے بوجھ تلے خود ہی پاکستان گر رہا ہے، خدا نہ خواستہ، یا اٹھ رہا ہے۔ وہ ہم نے دیکھ لیا، لاسٹ سیگمنٹ میں ہم نے اس پہ بات کر لی ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے ہی یہ ساری باتیں کہی جا رہی تھیں، اور وہ تو ان کے منہ میں خاک پڑ گئی ہے۔ اور رہ گئی بات یہاں کہ اسی چیز کو لے کے ایک ایسی جماعت جو برسر اقتدار رہ چکی ہو، جس کا دعویٰ ہو کہ ریاست مدینہ وہ بنانے نکلے تھے، اس کے وائس چیئرمین کی جانب سے جو بڑے دھوم دھڑاک طریقے سے کہہ رہے تھے جی میں ہوں گا خان صاحب کے بعد جو ہے چیئرمین اور ذمہ داری میرے اوپر ہوگی، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ وزیر خارجہ رہے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اور اس طرح کی باتیں کہ ہندوستانی وزیر اعظم جس کو آپ کا قائد کال کرتا رہا ہے وہ جواب نہیں دیتا رہا، اس کی کامیابی کی دعائیں تو آپ کرتے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ اب دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہندوستانی وزیر اعظم نے جو کہا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا۔ مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آخر ہوا کیا ہے، انہیں بھی تھوڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ اس سارے ماحول میں یقیناً یہ پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، MKM ہو، JUI ہو، یا دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کا یہ حق ہے، اور یہ اکٹھے ہوئے تھے کہ اس جو گزشتہ حکومت تھی اس کی عاقبت نا اندیشیوں کے باعث اور پالیسیز کے باعث کہ CPEC کو رول بیک کر دیا، IMF کے پاس جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے، اور اپنے مینیفیسٹو میں کہ ہم پاک کریں گے قرضوں سے اس ملک کو، اور پھر ایک وہ کہا کرتے تھے کہ اگلے ہی دن اتنے پیسہ منہ پہ دے مارے گا، وہ سارا کچھ ہم سنتے رہے، کچھ بھی نہ ہوا۔ اب جب یہ موجودہ اتحادی جماعتیں سامنے آ گئی ہیں تو ان کو بالکل موقع بھی ملا ہے، دیر سے کچھ ہوا یا ان کی جو بھی پلاننگ تھی وہ اگر اس طریقے سے ہمیں فوری طور پہ اس کے ثمرات نہیں مل سکے، لیکن الیکشن میں تو ہر ایک نے حصہ لینا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی آپس میں ضم تو نہیں ہوئی نا، شامل تو نہیں ہو گئی کہ جی نون لیگ میں پیپل پارٹی شامل ہو گئی ہے اور وہ کہا کرتے تھے نون سے شین نکل جائے گی، وہ سارے کدھر گئے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ لہٰذا ان کا یہ پورا حق ہے، یہ اپنا مینیفیسٹو بھی لے کے آئیں گے، اپنے نعرے بھی لگائیں گے، اپنے دعوے بھی کریں گے، اور ہر جماعت کی یہ ہمیشہ سے یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم میری جماعت سے ہوگا، کیونکہ انتخابی عمل میں جو آنا ہے، انتخابی میدان میں جو اترنا ہے، لہٰذا یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ کیا آئندہ چل کے وہ جہاں صفِ ماتم آج کل بچھی ہوئی ہے IMF سے معاہدے کے بعد، ان کی پالیسی کیا ہوگی، ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا وہ معافی مانگیں گے 9 مئی کے واقعات پہ؟ کیا وہ معافی مانگیں گے کہ جب وہ آرمی چیف کے خلاف، جب ہمارے اداروں کے خلاف تضحیک آمیز مہم چلاتے رہے، وہ کس منہ سے عوام کے سامنے جائیں گے؟ اور جس قدر انہوں نے تشدد پہ اکسایا ہے اپنے چاہنے والوں کو، جس قدر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے تو پھر یوں نکل آؤ، اور پھر جہاد ہے، ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا 2014 میں کفن بھی لہرائے جاتے رہے، قبریں بھی کھودی گئی۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں میں تو اب بھی یہ کہوں گا کہ مساق معیشت پہ تمام تر لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ اس ملک میں جو بھی الیکشن میں زیادہ نشستیں حاصل کر لے، اس کے باوجود اس سے پہلے یہ طے کر لیں کہ جو بھی آیا اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے گا، لیکن لانگ رن پالیسی ہوگی ہماری معاشی۔ یہ کوئی 3 سال کے لیے آتا ہے تو وہ CPEC رول بیک کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے تو IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں ختم ہونی چاہیے، اس ملک کے عوام کو سامنے رکھنا چاہیے، اس ملک کے تقدس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس ملک کے استحکام کو سامنے پہلے رکھنا چاہیے، پاکستان کی عوام کا مفاد سوچنا چاہیے۔ عامر صاحب کہیے گا، کیا الیکشن جو ہیں وہ کب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ عید گزر گئی اچھے سے، جولائی کے وسط میں IMF کا معاہدہ بھی ہو جائے گا، عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن جب 12-13 اگست کی درمیانی رات یا تو حکومت خود ختم ہو جائے گی، یا یہ 2 دن پہلے توڑ دیں گے تو پھر 90 دن بعد الیکشن ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کا سب کا یہ تو اتفاق ہے کہ الیکشن کی مہم موجودہ چیف جسٹس کے ٹائم میں شروع بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا امکان یہی ہے کہ یہ 2-3 دن پہلے اسمبلیاں توڑ دیں گے تاکہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو، اور الیکشن کی تاریخ نئے قانون کے تحت اب الیکشن کمیشن نے ہی دینی ہے۔
یہ جن لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ صدر مملکت کو بہت جمہوری کام کرتے تھے، یہ جنرل ضیاء الحق نے دیا تھا صدر مملکت کو، یعنی اپنے آپ کو خود اختیار دیا تھا کہ وہ تاریخ دیا کریں گے الیکشن کی، ورنہ یہ پہلے اوریجنلی الیکشن کمیشن کا ہی کام تھا، اور 18ویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کو کمیشن بنایا گیا وہ، ورنہ پہلے چیف الیکشن کمشنر اکیلا اختیار استعمال کرتا تھا۔ اب ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور فیصلہ 5 لوگ ممبرز نے کرنا ہوتا ہے، جس میں چیف الیکشن کمشنر بھی ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ وہ کام جو نہیں ہوا تھا پہلے، وہ اب وہاں چلا گیا، جنہوں نے کرنا ہے کہ وہ رد و بدل بھی کریں گے۔ اب آپ آ جائیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کی تکلیف دہ گفتگو، آپ نے تکلیف دہ میں کہہ رہا ہوں جو ان کے اپنے ذہن کے لیے، میرے لیے نہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے چیئرمین ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب ٹکٹیں بانٹی تو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا تھا، یعنی نہ تو وہ سی ایم ان کے لیے رکھتے تھے، اور ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو پی ایم بنانے کے لیے ہی چیئرمین موجود تھے، تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں جب یہ دوسروں کی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی وہ فلاں کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر 2 پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، تو انہوں نے اپنا اپنا وزیر اعظم لانا ہے، تو آپ اپنی تو بتا دیں شاہ محمود صاحب آپ کھڑے کہاں پہ ہیں، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار آپ کے پاس اپنی صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ لینے کا بھی نہیں تھا۔ تو پہلے تو یہ، اور آج تو کٹ ٹو سائز ہو کے آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کون کیسے کہاں سے لڑے گا۔ اب جو بھی چیزیں ہونی ہیں وہ الیکشن ڈیٹ اگر بدلنی ہے اس کے 2 طریقے ہیں، یہ جاتے ہوئے ویسے میں مفروضے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، لیکن جو آئی ایم ایف کا پروگرام آیا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے، اور ورنہ یہ ہے کہ یہ مردم شماری جاتے ہوئے تمام تر یعنی سی سی آئی سے اپروو کرا کے اس کے رزلٹ دے جائیں کہ جی 4 مہینے حلقہ بندیوں کے اضافی مل جائیں، تو وہ ان کو نون لیگ کو تو اس کے بعد فائدہ نہیں ہونے کا، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ سر فائدہ نقصان تو ہم دیکھ لیں گے، اور ایک ہم نے متفقہ رائے بھی دیکھ لی ہے۔ رمیز صاحب آپ کہیے گا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، کون شمولیت اختیار کرے گا، کون مائنس ہوگا، کون شامل ہوگا، وہ سب تو بات کی باتیں ہیں۔ کیا 2023 میں الیکشن ہوں گے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 12 اگست کو ٹرم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس حکومت کی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کا سوال جو ہے وہ کل پرائم منسٹر سے بھی پوچھا گیا، اور پرائم منسٹر نے اپنے جواب کو یہاں تک لمٹ رکھا کہ ہمارا جو حکومت کا ٹینیور ہے اس کے اندر حکومت جو ہے اپنے ٹائم فریم کے اندر پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد سارا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ چلا جائے گا۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی اس کے اندر 2 رائے موجود ہیں کہ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جستجو ہو سکتی ہے، پروویژنز جس طرح عامر صاحب نے کہا اویلیبل ہیں ان کو ڈیلے کرانے کے لیے، اور اگر نہ بھی ہوں تو جس طرح سے انہوں نے پہلے کانسٹیٹیوشن کو جتنا رسپیکٹ کیا ہے آگے بھی اتنا رسپیکٹ دے کر یہ مزید ڈیلے کرا بھی لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا۔ ویسے بھی ابھی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے فیصلوں کو یا موجودہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو انہوں نے کتنا آنر کیا ہے، اس کے بعد میرے خیال حکومت کے لیے قانون یا کانسٹیٹیوشن تو کوئی یاد ہے نہیں۔ وہ خود عدالت والے کتنا کر رہے ہیں وہ بھی تو بتا دینا۔ سر میں آپ کی اس سے پچھلی باتوں پہ بھی آؤں گا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ جناب آئی ایم ایف کو لے کر یہ جو پہلے سوگ منا رہے ہیں یا ماتم کر رہے ہیں، تو آئی ایم ایف کے حوالے سے تو حکومت نے جو پہلے پوزیشن جو حکومت کی پارٹیز ہے یہ پہلے کہا کرتی تھی کہ اسے چنگل سے ہمیں باہر نکلنا ہے، یہ ہمیں سامراج میں دوبارہ دھکیل رہے ہیں، ہم آنکھیں دکھا کر یہ ڈیل کریں گے، اس معاہدے میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو پوزیشنز تو پولیٹیکل پارٹی اپنی پوزیشنز کو دیکھ کے بدلتی ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو کوئی اور بات لیتی ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو کوئی اور بات لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب اصل بات یہ ہے کہ الیکشنز جب بھی ہوں وہ 2023 کے آخر میں ہوں یا 2024 میں ہوں، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، کیا وہ فیئر پلے ہوگا؟ تو میرا خیال ہے ایک باؤل میں یہ 3-4 پارٹیوں کا نام پھینک کے ایک پارٹی کا نام نکال کے اسے حکومت دے دیں، کیونکہ ایک بڑا پولیٹیکل پلیئر جس کو 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے ہیں اس کو تو آپ نے باہر نکال دیا ہے۔ اب 2-3 بار ذکر ہوا کٹ ٹو سائز کیا گیا، کٹ ٹو سائز کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کٹ ٹو سائز کرنے کا طریقہ تھا کہ جب آپ نے ساؤتھ پنجاب سے ایک پورا فیکشن نکال کے ایک اور پولیٹیکل پارٹی کو گفٹ کر دیا۔ کٹ ٹو سائز کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کا دل کرے کسی کے ورکر اٹھا لو، جب دل کرے آپ نے کسی کیس کے اندر اس کے بندے بک کر دو، ایک بندے کو کورٹ بیل دے تو آپ اس کو دوبارہ ایم پی او میں گرفتار کر لو، اینٹی کرپشن کیسز کر دو۔ یہ کٹ ٹو سائز کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ ڈکٹیٹوریل فیشسٹ رجیم کے طریقہ کار ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس رجیم کے نیچے اگر آپ الیکشنز کراتے ہیں تو میرے خیال وہ الیکشنز کو فیئر نہیں ہوں گے، اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی فائدہ الٹیمیٹلی میرے خیال یہ حکومت لے گی۔ جس طرح میں رانا صاحب سے اس بات پہ بہرحال اختلاف کروں گا، دیکھیے اپوزیشن کتنی کوئی آنیسٹ اور کتنی کوئی جینوئن اپوزیشن ہے ہمارے پاس راجہ ریاض صاحب کی صورت میں، وہ تو میرے خیال اس میں کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا یہ اپنا جو کیئر ٹیکر پی ایم لے کر آئیں گے وہ اپنی مرضی کا نہیں ہوگا؟ اور جو کیئر ٹیکر یہاں پہ نگران سیٹ اپ کیسے ہوگا؟ آپ کی جو رائے ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پنجاب میں ہے یہ کتنا کو فیئر ہے؟ تو میرے خیال اس کے بعد کیا وہ ان کو فیسلٹیز یا بینیفٹ پرووائڈ کرے گا؟ بالکل کرے گا، جس طرح پنجاب والے پی ایم ایل ان کو کر رہے ہیں۔